الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وراثت ہم تقسیم صحیح کیوں نہیں تقسیم کرتے، کیوں نہیں بانٹتے صحیح ٹائم پہ وراثت، اس کے بارے میں ہم بہت سارے وجوہات، بہت سارے بہانے دیکھ رہے ہیں لوگوں کے۔ دیکھیں، ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو اس کی زمین کوئی اپنے نام کرا لے، ایسے نہیں ہوتا۔ چاہے کسی کی اولاد نہ بھی ہو، زمین اسی کے ہی مال اس کا اسی کے ہی نام کرنا چاہیے۔ بعد میں اس کے جو وارث ہوں گے اس میں اس کا حصہ جائے گا۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ مطلب کہ کسی کی اولاد نہ ہو تو آپ اس کا مال اپنے نام کرا لیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں پورا مال مسجد کو دے دیں، اس کی یا مدرسے کو دے دیں، اس کی کون سی اولاد ہے۔ اولاد نہ بھی ہو اور وارث ہوتے ہیں، ان کو دینا ہوتا ہے۔ یا بندہ مرتے وقت یہ کہہ دے جی میرا سارا مال اولاد نہیں ہے، مدرسے کو دے دیں، مسجد کو دے دیں، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ صدقہ کر دیں، ایسے نہیں ہوتا۔ وہ 1/3 تک ہی کہہ سکتا ہے اپنے تیسرا حصہ ٹوٹل مال کا کسی مدرسے، مسجد کو، کسی کو وارث کو، غیر وارث کو دینی ہو۔ باقی اس کے بہن بھائیوں کے بیٹے، چچا وغیرہ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے آصف میں، وہ لے گا۔ تو یہ، یا بہنوں کو بھی بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اپنا حصہ صدقہ کر دو، اپنا مال تو پورا لیں گے۔ تو یہ بھی ایک جھگڑے کی وجہ ہے۔ اپنا بھائی تو حصہ پورا لیں گے، بہنوں کو کہیں گے صدقہ کر دو، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ بہنوں کا جو حصہ بنتا ہے ان کو دیں، یا یہ سبھی وارث اکٹھے ہو کہنا کہ شروع کر دیں تقسیم، رہنے دیتے ہیں، سارا مال الگ رستے میں دے دیتے ہیں مرنے والے کی، یہ چلے ثواب کا باعث بن جائے گا۔ نہیں، پہلے آپ اپنے حصے کریں۔ اب مرنے والا مالک نہیں ہے اس کا، پہلے وہ مالک تھا، وہ چلا گیا، اب بچے مالک ہیں، اب وہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے۔ آپ کہہ بھی دیں گے، شرم و شرمی دوسرے بھی کہہ دیں گے، ایک بھائی نے کچھ بات کی دوسرے بھی کہہ دیں گے چلیں صدقہ کر دیتے ہیں۔ نہیں، آپ پہلے تقسیم کر لیں، بعد میں کسی کو ضرورت نہیں ہے وہ صدقہ کرے، کسی کو معاف کر دے، کسی کو دے دے، جیسے بھی جو مرضی کرے، کسی کو ضرورت نہیں ہو۔ لیکن تقسیم سے پہلے آپ اس طرح کے چکروں میں نہ پڑیں، پہلے مال تقسیم کر لیں۔ بعض بھائی بھی معاف کروا رہے ہوتے ہیں بہنوں سے، پہلے بہنوں کے حصہ ان کے حوالے کریں، بعد میں آپ مانگو، اب کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ فتنوں کا دور ہے، یہ کوئی کسی کو معاف نہیں کرتا۔ اب ہم دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے وراثت پہلے صحیح تقسیم کر دیں، جن کا حصہ بنتا ہے ان کو دے دیں، بعد میں دیکھا جائے گا کون کس کو معاف کرتا ہے۔ اسی طرح ہم ایک اس میں مسئلہ اور دیکھیں گے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جائیداد تقسیم کریں گے تو فتنہ پیدا ہوگا۔ دیکھیں، اور اس کو جائیداد کو تقسیم اصل تو نہ تقسیم کرنے سے فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی سوچ رکھتے ہیں ابھی رہتے ہیں، چلیں بعد میں کوئی لڑیں، تقسیم کے چکروں میں پڑیں گے تو جھگڑے پیدا ہوں گے، فتنے پیدا ہوں گے، فساد پیدا ہوں گے۔ اصل فساد، فتنہ تقسیم کرنے میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اب مرنے کے بعد، میت کے مرنے کے بعد، میت کے بعد اس کے فوراً اس کا بال بانٹیں، یہ تو شرعی حکم ہے، سنت کے مطابق بانٹیں۔ جھگڑے والا اس میں مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جھگڑا پھر پیدا ہوتا ہے جب آپ سنت کے مطابق نہیں کرتے، تاخیر کرتے ہیں۔ لیکن سبھی رضامندی ہوں، راضی ہوں، الگ مسئلہ ہے۔ رہ رہے ہیں سبھی وارث تو راضی ہیں، نہیں ابھی تقسیم کرتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن کچھ نہیں رہ رہے ہوتے، اس میں اختلافات ہوتے ہیں پھر بعد میں، تو اس لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بہانہ لوگوں کا کہ جی فتنہ پیدا ہوگا تقسیم کریں گے۔ اگر آپ تقسیم نہیں کرتے، اصل فتنہ یہ ہے، دوسرے وارثوں کو جو نہیں رہ رہے اس میں، اس کو ان کے دلوں میں آپ کے بارے میں بغض پیدا ہوگا، غصہ پیدا ہوگا، وہ اس کے بارے میں برا سوچیں گے آپ کے بارے میں، آپ نے ہمارا حصہ روکا ہے، اختلافات، جھگڑے پیدا ہوں گے۔ تو یہ مسئلے کو بھی سمجھیں کہ مسئلہ تقسیم کرنا چاہیے وراثت کو فوراً۔ جتنی تاخیر کریں گے خرابیاں پیدا ہوں گی۔ جتنے بھی آپ ماہر بندے کو لے کے آ جائیں، شاید وہ بھی اس مسئلے کو صحیح تقسیم نہ کر سکے قرآن و سنت کے مطابق، کیونکہ آپ نے تاخیر اتنی کی ہے تقسیم کرنے میں کہ اس میں بہت سارے رد و بدل ہو گئی ہے۔ تو جتنا بھی ماہر بندہ آپ لے کے آئیں گے وہ بھی خاص بعض کا چکر کھا جائے گا۔ تو اس لیے فوراً ٹائپ میں کرے، اسی ٹائم کریں جب مسئلہ بنے، آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی اور کسی کے دل میں کوئی کسی کے بارے میں برائی پیدا نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی ایک وجوہات ہے صحیح تقسیم نہ ہونے کی۔